بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاد الطالبین کا دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حدیث نمبر 2 سے لے کر حدیث نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ تو یہ باب شروع ہو رہا ہے الجملۃ الاسمیہ، یعنی اس باب میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جو جملہ اسمیہ پر مشتمل ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کی صورت میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس باب کی پہلی حدیث اور کتاب کی دوسری حدیث ہے الدین النصیحۃ۔ تو جیسا کہ پہلے آپ نے پچھلے سبق میں سنا ہے کہ اس میں ایک تو عبارت پر اعراب لگائے جاتے ہیں، دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تیسرا اس میں جو الفاظ ہیں ان کی لغوی اور صرفی تحقیق ہوتی ہے، اور چوتھا اس میں جو نحوی ترکیب ہے پورے جملے کی وہ ترکیب ہوتی ہے، اور 5ویں نمبر پر حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ تو یہ حدیث ہے الدین النصیحۃ، یہ آگے لکھا ہوا ہے رواہ مسلم، یعنی اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث کی جو مشہور کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے الدین، دین، النصیحۃ، سراسر خیرخواہی ہے، یعنی دین خیرخواہی کا نام ہے۔ لغوی صرفی تحقیق اس طرح ہوگی، یہ الدین اس کا معنی ہے مذہب یا ملت، اور اس کی جمع ادیان آتی ہے، اور النصیحۃ یہ مصدر ہے، اس کی جمع ہے نصائح، اور اس کا معنی ہے خیرخواہی یا خلوص۔ اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی الدین مبتدا، النصیحۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، یعنی دین میں سراسر خیرخواہی ہی ہے۔ خیرخواہی یہ ایک ایسا عام لفظ ہے کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بندہ اگر خیرخواہی سے کام لے، یعنی اپنی آپ سے خیرخواہی کرے، تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو بجا لانے میں ہی اپنی خیرخواہی ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی خلوص بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے بغیر عبادات جو ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور بندوں کے حق میں خیرخواہی، یعنی کوئی بھی خیر کی بات خلوص سے کسی کو بتانا، اس کو بھی خیرخواہی کہا جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا سارا مجموعہ نصیحت کے اندر آ جاتا ہے، تو اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ایک جامع حدیث ہے کہ دین کے اندر خیرخواہی ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہے، اپنے ساتھ بھی خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ آگے تیسری حدیث ہے الدعاء مخ العبادۃ، یہ عبارت ہے الدعاء مخ العبادۃ، اور اس کا ترجمہ ہے دعا کرنا عبادت کا مغز ہے۔ اور الدعاء یہ مصدر ہے، دعا یدعو، نصر ینصر سے ہے، یہ ناقص واوی ہے، اس کا معنی ہے پکارنا۔ تو دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ مخن کا معنی ہے مغز، اور کسی چیز کی جو اصل ہوتی ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، اور یہ اسم ہے، اس کی جمع مخوخ آتی ہے۔ العبادہ یہ بھی مصدر ہے، عبد یعبد، نصر ینصر سے عبادت کرنا، تو عبادت کا مغز دعا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی الدعاء مبتدا ہے، مخ مضاف، العبادۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی اس کا یہ خلاصہ ہے۔ کوئی بھی عبادت بندہ کرے تو اس کے آخر میں دعا ضرور کرنی چاہیے،
اور دعا کرنا، یہ عبادت کے بعد دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو عبادات ہوتی ہیں ان کا مقصد اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو دعا کے اندر یہ عاجزی کامل طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنی ساری ضروریات اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک عبادت کی اہم ترین شکل ہے۔ تو ہر عبادت کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور عبادت کے علاوہ بھی ویسے بھی بندہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد پھر دعا کرے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود شریف پڑھے، تو اس طرح یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر دعا کی قبولیت ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو چیز مانگے وہی چیز بعینی اس کو مل جائے، تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا بندے نے مانگی ہے وہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہی چیز بندے کو مل جاتی ہے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا بندہ جس طرح مانگ رہا ہوتا ہے اس طرح وہ چیز تو بندے کو نہیں ملتی، لیکن اس دعا کی برکت سے کوئی اور انسان کے اوپر مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ بندے کو نہیں ملتی، لیکن دعا بندے نے کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے عمل نامے میں یہ آخرت کے ذخیرے کے طور پر لکھ دی جاتی ہے، تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو ان میں سے کسی بھی طریقے سے دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے صحیح طریقے کے مطابق۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ اہم چیز احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بندے کا کھانا پینا لباس آمدن وہ حلال ہونی چاہیے، حرام کا کھانا پینا لباس یا آمدن ہو اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سچے دل سے بندہ عبادت کے بعد کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد خلوص سے اور دھیان سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو یہ اللہ کے ہاں ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر حدیث ہے المجالس بالامانتی، مجالس امانت پر مشتمل ہیں۔ المجالس یہ مجلس کی جمع ہے، جلس یجلس باب ضرب یضرب سے بیٹھنا، مجلس بیٹھنے کی جگہ، اور مجالس یہ اس کی جمع ہے۔ امانہ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، امن دینا، تو یہ امین یأمن باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے اور یہ مصدر ہے، جمع اس کی امانات آتی ہے۔ تو المجالس یہ مبتدا ہوگا، با حرف جر، الامانتی مجرور، جار مجرور یہ ثابتۃ، یہ اس میں فاعل محذوف ہم نکالیں گے، یہ اس کے متعلق ہوگا، اور ثابتۃ اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے المجالس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ مجلس کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے تو وہ امانت ہوتی ہے اہل مجلس کے ہاں، یعنی جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ جو باتیں ہوئی ہیں مجلس کے اندر وہ ساری امانت ہیں، ان کو مجلس سے باہر دوسرے لوگوں کو بتانا اہل مجلس کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اہل مجلس کی اجازت ہو کہ یہ بات باہر لوگوں کو بتانی ہے، پھیلانی ہے، پھر وہ بات دوسرے لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ مجلس کے اندر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو جس میں دین کو نقصان پہنچانے کی بات ہو یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بات ہو، تو اس بات کو پھر بعد میں کسی اور کو بتایا جا سکتا ہے تاکہ اس نقصان سے بچا جا سکے۔ لیکن ویسے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ سارے مجلس والوں کے پاس امانت ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر باہر کسی اور کو بتانا درست نہیں ہوگا۔ آگے 5 نمبر حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء اس کا معنی ہے شرم ہونا، حیا کرنا، شعبۃ ایک شاخ، ایک حصہ، اس کی جمع شعب آتی ہے، اور ایمان کا معنی ہے یقین کرنا، یہ مصدر ہے باب افعال سے آمن یؤمن ایمانا۔
اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: الحیاء مبتدا، شعبۃ موصوف، من حرف جر ہے، الایمانی مجرور، جار مجرور یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر شعبۃ کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے الحیاء مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا ہونا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ دل کے اندر اگر یہ کیفیت ہو تو یہ بندے کو جو گناہ ہیں ان سے بچانے والی ہوتی ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی گناہ بندے کے سامنے آتا ہے تو اگر اس کے اندر شرم و حیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس گناہ سے یہ حیا اس کو بچا لیتی ہے۔ اسی طرح جب کسی نیکی کے کرنے کا موقع آتا ہے اس وقت بھی اللہ کی جو بندے کے اوپر نعمتیں ہیں ان کو بندہ دیکھے تو اس پر بندے کو حیا آتی ہے کہ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود اگر میں اللہ کا حکم نہ مانوں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ حیا انسان کے اندر نیکی کا شوق اور اس کی ترغیب پیدا کرتی ہے اور برائیوں سے یہ انسان کو بچانے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ اور ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر حدیث ہے: المرء مع من احب، المرء انسان، مع اس کے ساتھ ہوگا، من جس کے ساتھ، احب وہ محبت کرتا ہے۔ المرء اس کا معنی ہوتا ہے مرد یا انسان، مع ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، من یہ اسم موصول ہے کہ اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ احب وہ محبت کرتا ہے۔ احب یہ فعل ماضی ہے باب افعال سے، اصل میں احبب تھا، تو اس میں 2 با تھے، پہلے با کی حرکت نقل کر کے ما قبل ہا کو دی گئی ہے اور ایک با کا دوسری با میں ادغام کیا گیا ہے، یہ احب ہو گیا ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: المرء مبتدا، مع مضاف، من اسم موصول، احب فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوگا اسم موصول من کے لیے، اسم موصول صلہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے مع مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثابتن کے لیے، ثابتن اسم فاعل محذوف ہم مانیں گے، ثابتن اسم فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر المرء مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی بندہ جن کو پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی کے ساتھ رہتا ہے، انہی کی پیروی کرتا ہے، انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی بندے کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہو، جن کو پسند کرتا ہو اور جن کی پیروی کرتا ہو۔ تو اگر انسان اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ ان جیسی زندگی گزارے گا، ان کی پیروی کرے گا دنیا میں، تو آخرت میں اس کا حشر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور دنیا میں اگر بندہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں سے محبت کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی انہی کی بری صفات آئیں گی، یہ ان کی بری صفات کی پیروی کرے گا، تو آخرت میں اس کا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس لیے بندے کو اپنی دوستی اور اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے۔ آگے 7 نمبر حدیث ہے: الخمر جماع الاثم، الخمر شراب، جماع الاثم گناہوں کا مجموعہ ہے۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، خمر یخمر باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپانا۔ تو شراب بھی چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور جماع یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جمع یجمع باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے جمع کرنا،
جماع بہت زیادہ یہ جمع کرنے والی ہے، الاسم یہ آثم یأثم باب سامی یسمع سے استعمال ہوتا ہے گناہ کرنا، تو اسم گناہ کو کہتے ہیں، تو یہ شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے، بہت زیادہ جمع کرنے والی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الخمر مبتدا، جماع مضاف، الاسم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل بندے کی کام چھوڑ دیتی ہے، تو پھر بہت سارے گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر بندے کو گناہوں کا احساس بھی نہیں رہتا، گناہوں کی برائی بھی ذہن سے مٹ جاتی ہے، تو بہت سارے گناہوں کا وہ ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے سے بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آگے 8 نمبر حدیث ہے، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ انات کہتے ہیں بردباری کو، بردباری یا سوچ سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والعجلۃ اور جلد بازی من الشیطان شیطان کی طرف سے ہے۔ انات کہتے ہیں انیا یأنا، یہ ٹھہر ٹھہر کر یا سوچ سمجھ کر کام کرنے کو، اور العجلۃ یہ عاجل یعجل باب سامی یسمع سے استعمال ہوتا ہے جلدی کرنا، جلد بازی کرنا، اور شیطان اس کی جمع شیاطین آتی ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الانات مبتدا، من حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر الانات مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ واو حرف عطف ہے، العجلۃ مبتدا، من حرف جر، الشیطان مجرور، جار مجرور یہ پھر ثابتۃ محذوف کے متعلق ہوگا، ثابتۃ اسم فاعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے العجلۃ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بنے گا، یہ معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ کسی بھی ایسے کام کو کہ جو دنیاوی کام ہو یا جائز کام ہو، اس کو سوچ سمجھ کر اور اس کے انجام کو سوچ کر اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے اس کے بعد شروع کرنا چاہیے، تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کام بندہ کر رہا ہے، یہ حلم اور بردباری جو بندے کو دی گئی ہے کہ بندہ سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کر کام کر رہا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سوچ کر غور کر کے اس کے انجام کو بھی دیکھ کر کام کر رہا ہے، تو یہ جو بات ہے، یہ صفت ہے حلم اور بردباری، یہ اللہ کی طرف سے بندے کو عطا ہوتی ہے۔ اور کسی کام کو سوچے سمجھے بغیر، اس کے انجام کو دیکھے بغیر اور تمام پہلوؤں پر غور کیے بغیر جلد بازی میں شروع کر دینا، یہ جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے یہ بات انسان کے اندر آتی ہے، اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو دنیاوی کام بندہ کرے یا جو مباح کام، جائز کام بندہ کرے، تو اس میں پہلے اچھے طریقے سے غور کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، اور اس کے انجام کو بھی اور تمام پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر دین کا کوئی کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، تو اس میں جلدی کرنا، آگے بڑھنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے قرآن میں بھی ہے، یسارعون فی الخیرات، تو خیرات نیک کاموں میں بندہ آگے بڑھتا ہے، جلدی کرتا ہے، تو وہ اچھی بات ہے۔ لیکن نیک کام شروع کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، لیکن جب شروع کر لی ہے تو پھر اس کے بعد آگے اس میں بھی جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو پھر ٹھہر ٹھہر کر جو اس کا صحیح مسنون طریقہ ہے اس کو اس کے مطابق کرنا، یہ انات میں سے ہے، حلم اور بردباری میں سے ہے۔ جیسے نماز ہے تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، لیکن جب شروع کر دی ہے تو پھر اس میں جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھنا، یہ اللہ کی طرف سے حلم ہے، انات ہے، بردباری ہے۔ آگے 9 نمبر حدیث ہے، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ المؤمن مومن، غر سادہ یا بولا بالا ہوتا ہے، کریم شریف ہوتا ہے، والفاجر اور گناہ گار، خب دھوکہ باز، لئیم کمینہ ہوتا ہے۔
المؤمن یہ آمن یؤمن ایماناً باب افعال سے یہ صیغہ اسم فاعل ہے، ایمان لانے والا۔ غر اس کا مطلب ہے بولا بالا ہونا، سادہ ہونا۔ اور کریم باب کرم یکرم سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ شریف ہونا، باعزت ہونا۔ فاجر یہ فجر یفجر گناہ کرنا، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، یہ اسم فاعل ہے، گناہ کرنے والا، گناہ گار۔ خب کا مطلب ہوتا ہے مکار، دھوکہ باز، جمع اس کی خبوب آتی ہے۔ لئیم کمینہ ہونا، جمع اس کے لیے عام آتی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، المؤمن مبتدا، غر اس کی خبر اول، کریم خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الفاجر مبتدا، خب اس کی خبر اول ہے، لئیم اس کی خبر ثانی ہے۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ جملہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے یا نیک بندہ ہوتا ہے وہ سادہ مزاج ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے۔ جو بھی بندہ اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے اور حسن ظن رکھتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ چونکہ نرم مزاج ہوتا ہے تو اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، دھوکہ دے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ تو اس طرح مومن بولا بالا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے۔ اور مومن کا مقصد چونکہ آخرت کا فائدہ اٹھائے، اس لیے دنیا میں اگر اس کو نقصان بھی ہو رہا ہو تب بھی وہ درگزر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اور دنیاوی نقصان کے پیچھے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور انتقام نہیں لیتا۔ اس کے مقابلے میں جو فاجر ہوتا ہے، یعنی جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، وہ بہت دھوکے باز اور مکار ہوتا ہے۔ اس کے سامنے چونکہ آخرت نہیں ہے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کمینہ ہوتا ہے، وہ باعزت یا شرافت والا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح بھی اس کو دنیا کا فائدہ حاصل ہو اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صفات بیان کی ہیں کہ مومن کے اندر یہ اچھی صفات ہوتی ہیں، تو یہ اختیار کرنی چاہیے بندے کو کہ نرمی اب ہونی چاہیے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے اور درگزر اور معاف کرنے والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جبکہ یہ جو فاجر والی جو برائیاں ہیں، کمینہ پن یا دھوکہ دینا یا مکاری کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ آگے 10 نمبر حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم تاریکیوں کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن۔ اس میں الظلم ظلم یظلم باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنا، ناانصافی کرنا۔ ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے، تاریکی، اندھیرا۔ یوم یہ اسم ہے، اس کی جمع ایام آتی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الظلم مبتدا، ظلمات یہ موصوف ہے، یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ثابتۃ صیغہ اسم فاعل کے لیے مفعول فی، ثابتۃ اسم فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر صفت ہے ظلمات کے لیے، ظلمات موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوگی الظلم مبتدا کے لیے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا میں جو بندہ ظلم کرے گا دوسروں کے اوپر یا ناانصافی کرے گا تو قیامت کے دن یہ اس کا ظلم اندھیروں اور تاریکیوں کی شکل میں اس کے ارد گرد ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، جس کے ذریعے سے وہ اپنے انجام جو ان کا جنت منزل مقصود ہے اس کی طرف وہ آسانی سے راستہ پا لیں گے، اس تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اور جو ظالم ہوگا وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں مبتلا ہوگا، یعنی اس کے ارد گرد اتنی مصیبتیں اور تکالیف اور مشکلات ہوں گی کہ اس کو کوئی راستہ بھی سجائی نہیں دے گا اور نجات کے لیے بھی اس کے لیے کوئی سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو یہ ساری مشکلات اور تکالیف اور یہ ساری چیزیں تاریکیوں کی صورت میں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ دوسروں پر ظلم کرنا یا ناانصافی کرنا
بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی یہ خرابی ہے، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 10 احادیث ہو گئی ہیں۔ ایک حدیث آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اس کے بعد 9 احادیث اس سبق میں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو اس میں ایک تو عبارت پر اعراب لگائے جاتے ہیں، دوسرا ترجمہ ہوتا ہے، تیسرا الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق ہوتی ہے، چوتھا نحوی ترکیب ہوتی ہے، اور پانچواں حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ساری احادیث آپ یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔